بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ مدینہ منورہ کا حرم ہونا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ فضیلت بھی بہت سی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ سیدنا زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا تھا اور مکے والوں کے لیے دعا کی تھی، اور میں نے مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا ہے اور اس کے غلے اور رزق کے لیے مکے سے دگنی برکت کی دعا کی ہے۔ یہ حدیث ان علماء کی دلیل ہے جو مدینہ منورہ کو حرم تسلیم کرتے ہیں، اور جمہور اہل علم اسی کے قائل ہیں۔ اس حدیث کو 10 سے زیادہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المدینة حرم ما بین عیر الى ثور فمن احدث فيها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا۔ مدینہ ایر پہاڑ سے سور پہاڑ تک حرم ہے۔ جو شخص اس میں فساد کرے یا کسی فسادی کو ٹھکانہ دے، اس پر اللہ تعالی، فرشتوں اور سب لوگوں کی طرف سے لعنت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی اس کا کوئی فرض اور نفل قبول نہیں کرے گا۔ ایر اور سور کے بارے میں تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں مدینہ منورہ میں ہرنیوں کو چرتے دیکھوں تو انہیں نہیں بھگاؤں گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مدینہ منورہ کے 2 پتھریلے میدانوں کا درمیانی علاقہ حرم ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کے جانور اور درخت قابل احترام ہیں۔ مدینہ منورہ کے حرم ہونے کی بنیاد پر یہاں کے کسی شکار کو خوف زدہ نہ کیا جائے، یہاں کے درخت نہ کاٹے جائیں اور یہاں کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، جیسا کہ مکہ مکرمہ کے حرم کا حکم ہے، کیونکہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ کے حرم میں گھاس نہ کاٹی جائے، شکار کو ڈرایا نہ جائے اور گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، سوائے اس کے کہ اعلان کرنے والا اس کو اٹھائے، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس میں لڑائی کے لیے اسلحہ اٹھائے یا کسی درخت کو کاٹے، البتہ اپنے اونٹ کو پتے وغیرہ کھلا سکتا ہے۔ یہ ابو داود کی حدیث ہے۔ ابو داود ہی کی ایک دوسری حدیث میں ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرار دیے حرم سے درختوں کے پتے نہ جھاڑے جائیں، ان کو کاٹا نہ جائے، البتہ درخت کو آہستہ سے ہلایا جا سکتا ہے، پھر جو پتے اپنے آپ گر پڑیں وہ جانوروں کو کھلا دیے جائیں۔ ان تمام احادیث سے واضح ہے کہ مدینہ منورہ حرم ہے، اس کا شکار، اس کے درخت اور گھاس سب کچھ قابل احترام ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحیح قول یہی ہے کہ حرم مدینہ میں شکار کرنا جائز نہیں، تاہم اگر کوئی شکار کر لے تو اسے کوئی تاوان نہیں دینا پڑے گا۔ ہاں، حاکم اگر سزا دینا چاہے یا اس کا سامان ضبط کرنا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔